اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے وضو کے احکام بیان کرنا شروع کیے تھے۔ آج ہم بیان کریں گے وضو کے شرائط۔ وضو کے شرائط میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ وضو کے پانی اور برتن کے کیا شرائط ہونے چاہیے۔ وضو کا پانی پاک ہو، نجس نہ ہو، نجس پانی سے وضو نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے پانی مباح ہو، کسی سے غصب کیا ہوا پانی اگر ہم وضو کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ پانی ہمارے وضو کے لیے صحیح نہیں ہے، وضو کو باطل کر دیتا ہے۔ تیسری چیز ہے پانی مطلق ہو، یعنی خالص پانی ہو، کسی چیز کی ملاوٹ اس میں نہ کی گئی ہو، اس میں شربت نہ ہو، کوئی جوس وغیرہ نہ ہو، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز ہے برتن بھی مباح ہو، جس ظرف میں، جس برتن میں، جس لوٹے میں ہم وضو کر رہے ہیں وہ برتن مباح ہو، کسی سے غصب کیا ہوا نہ ہو۔ چوتھا ہے برتن سونے اور چاندی کا نہ ہو۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا بھی حرام ہے اور اس میں وضو بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اس میں پانی لے کے ہم وضو کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کو تو ہم وضو نہیں کر سکتے، وضو باطل ہے۔ آگے ہے اعضائے وضو کے شرائط۔ اجزائے وضو پاک ہوں۔ اگر ہمارے اجزائے وضو نجس ہیں، مثلا چہرے پہ نجاست لگی ہوئی ہے، ہاتھ پہ نجاست لگی ہوئی ہے، یا جہاں پہ ہم نے مسح کرنا ہے پاؤں کا وہاں پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو پہلے اس کو زائل کرنا جو ہے ضروری ہے۔ اس کو زائل کرنے کے بعد ہمارا وضو صحیح ہوگا۔ دوسری چیز ہے ان تک پانی پہنچنے میں کوئی چیز مانع نہ ہو۔ مثلا ہمارے ہاتھ پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی ایلفی لگی ہوئی ہے، کوئی رطوبت، ایسی رطوبت لگی ہوئی ہے جس میں چکناہٹ ہے، کوئی گھی وغیرہ لگا ہوا ہے جو پانی کو جلد تک نہیں پہنچنے دے رہا، تو اس سے بھی ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ پانی کا جلد تک پہنچنا ضروری ہے۔ آگے ہے کیفیت وضو کی شرائط۔ سب سے پہلے ہے ترتیب کی رعایت کرنا، ترتیب کے ساتھ ایک ایک اعضاء کو جس طرح بیان کیا گیا ہے اسی طرح دھونا واجب ہے۔ مثلا سب سے پہلے چہرے کا دھونا واجب ہے، اور اس کے بعد ہاتھوں کا دھونا واجب ہے، پھر سر کا مسح ہے، پھر پاؤں کا مسح ہے۔ یہ واجبات میں شمار ہوتے ہیں، تو اس ترتیب کو بھی فالو کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے موالات کی رعایت کرنا۔ موالات سے مراد ہے کہ ایک کام کو پے در پے انجام دینا۔ مثلا ہم چہرہ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو کے 2 منٹ بیٹھ جاتے ہیں، پھر جا کے ہاتھ دھوتے ہیں، تو اس کو موالات جو ہے موالات ٹوٹ رہی ہیں، اس کی موالات کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، موالات کا خیال نہیں رکھ رہے، تو موالات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر موالات نہیں ہوں گے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ فاصلے کے بغیر وضو کرنا ہے، یعنی وضو میں فاصلہ نہیں ڈالنا۔ تیسری چیز ہے وضو کرنے والا خود وضو کرے، کسی دوسرے سے مدد نہ لے۔ مثلا میں کسی کو کہتا ہوں، اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ 1 لوٹا پانی کا لے آؤ اور میرے ہاتھوں پہ پانی ڈالو، میں وضو کروں، تو اس طرح یہ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ خود انسان کو چاہیے کہ خود وضو کرے۔ وضو کرنے والے کے لیے یہ شرائط ہیں کہ پانی کا استعمال اس کے لیے باعث حرج نہ ہو۔ مثلا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ نے پانی یوز کیا تو آپ کا یہ زخم خراب ہو سکتا ہے، اور مجھے بھی یقین ہے کہ اگر میں پانی یوز کروں گا تو میرا زخم خراب ہو جائے گا۔ اب میں اگر پانی یوز کرتا ہوں اپنی صحت کا خیال رکھے بغیر اور میرا وہ زخم بھی خراب ہو جائے گا، تو یہ بھی وضو کے صحیح نہ ہونے کی علامت ہے، یعنی میرا وضو صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میرا وظیفہ وضو نہیں ہے بلکہ تیمم ہے، تو اس وقت اگر میں وضو کروں گا تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے قصد قربت سے وضو کرے، ریاکاری نہ کرے۔ میں مثلا اس لیے وضو کر رہا ہوں کہ کوئی دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ بہت بڑا متقی شخص ہے، وضو کر رہا ہے، تو یہ میرا وضو صحیح نہیں ہے، بلکہ میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں خدا کے لیے وضو کر رہا ہوں تاکہ اس کی عبادت کر سکوں، اور وقت کافی ہونا چاہیے تاکہ میں وضو کر سکوں اور نماز پڑھ سکوں۔ اب مثلا میں اٹھا ہوں اور نماز کے لیے 2 منٹ بچے ہیں، تو یہاں پہ میرا وظیفہ یہ نہیں ہے کہ میں جاؤں وضو کروں اور پھر نماز پڑھوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں فوراً تیمم کر کے نماز پڑھوں تاکہ میری نماز قضا نہ ہو۔ آگے انشاءاللہ دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔